بسم اللہ الرحمن الرحیم. توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے. میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم. سیکنڈ ایئر انگلش کے آبجیکٹیو گیسٹ پیپرز اس سال میں جو اہم ترین آپ کے سینونیمز آنے والے ہیں وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چیپٹر نمبر 6 میرے سامنے ہے, اے مین ہو واز اے ہاسپٹل. تو چلتے ہیں سینونیمز کی طرف. نمبر 1 ہے جی جیروم کے جیروم, جو کہ رائٹر ہے اس کا. بگین شروع ہوا, کیا جی, انڈولینٹلی سستی کے ساتھ اسٹڈی کرنا ڈیزیز بیماری کو جنرلی عام طور پر, اور انڈولینٹلی کا انڈیفرنٹلی یعنی بے اتنائی سے لاپرواہی کے ساتھ. نمبر 2 ہی تھاٹ, اس سے سوچا, دیٹ ہی وڈ بی این ایکوزیشن, کہ وہ ایک مثال ایک اثاثہ بنے گا ٹو دا میڈیکل اسٹوڈنٹ, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے. ایکوزیشن کا مطلب اچیومنٹ, کہ جہاں سے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. نمبر 3 آئی آئیڈلی ٹرن دا لیوز, یہاں پہ لیوز کا مطلب پتے نہیں, یہاں پہ لیوز کا مطلب کتابوں کے پیجز ہیں. میں نے بے پرواہی کے ساتھ کتابوں کے پیجز کو ٹرن کرنا شروع کیا. تو لیوز کا مطلب یہاں پہ آئیڈلی کا مطلب جو ہے وہ ہے لیزیلی یعنی سستی کے ساتھ. نمبر 4 ہے دا ڈاکٹر روٹ دا پریسکرپشن, ڈاکٹر نے نسخہ لکھا. پریسکرپشن کا یہاں پہ سینونیم بنے گا میڈیسن یعنی کہ دوا کو تجویز کیا. نمبر 5 ہے ہی تھاٹ, اس نے سوچا, ہی واز سفرنگ فرام لیور ڈیزیز, وہ جگر کی بیماری میں مبتلا تھا. ان اٹس کس چیز میں جی, ویرولنٹ کہتے ہیں. ویرولنٹ کسے کہتے ہیں جی, ویرولنٹ کہتے ہیں آپ کا جو سینونیم ہے وہ ہے ہاسٹائل, یعنی کہ ایک شدید مہلک قسم کی بیماری میں, فارم کہتے ہیں اس کی شکل کو, ایک شدید مہلک قسم کی بیماری کی شکل میں وہ مبتلا تھا. آئی ریڈ اپ دا ٹریٹمنٹ, میں نے نسخے کو پڑھا. فار سم سلائٹ کہتے ہیں ہلکا پھلکا سا, ایلمنٹ ایک عام بیماری, اور یہاں سلائٹ کا میننگ آئے گا نیگلیکٹ, یعنی کہ اس کو آپ تھوڑا نظر انداز کرنے والے مطلب میں آپ نے اس کو پڑھا. نمبر 7 ہے دا ایکیوٹ اسٹیج آف ڈیزیز, بیماری کی جو شدید اسٹیج تھی, واز اباؤٹ ٹو کم, وہ تقریباً آنے والی تھی. ایکیوٹ بولتے ہیں جی انٹینسو, انتہائی شدید والی. نمبر 8 ہے آئی کرالڈ آؤٹ, میں وہاں سے باہر کھسکا, باہر نکلا. ڈیکریپٹ ریک, ایک شکستہ حالت میں, اور یہاں ڈیکریپٹ کا جو سینونیم بنے گا وہ بنے گا فیبل, یعنی کہ بہت زیادہ کمزور, شکستہ. جہاں تک نمبر 9 ہے وہ ہے آئی ریفلیکٹڈ, اٹ ریفلیکٹڈ, اس چیز سے عکاسی کرتا تھا, یہ چیز عکاسی کرتی تھی. دیٹ آئی ہیڈ ایور ادر نون میلیڈی, کہ کچھ اور دیگر بھی بیماریاں تھیں ان دا فارماکالوجی, جو کہ میڈیسنز میں موجود ہوتی ہیں, اور یہاں پہ ریفلیکٹڈ کا سینونیم بنے گا تھاٹ. اٹس اوکے جی. نمبر 10 ہے گاؤٹ, یہ ایک بیماری کا نام ہے. ان اٹس موسٹ میلیگننٹ اسٹیج, ایک اپنی سب سے مہلک اپنی سطح کے اوپر, اسٹیج کے اوپر, اٹ وڈ اپیئر, یہ نمودار ہوگی. میلیگننٹ کا مطلب جو یہاں پہ بنے گا ڈینجرس. نمبر 11 ہے جی ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ وتھ تھنگس یو ڈونٹ نو انڈرسٹینڈ, اپنے دماغ کو ان چیزوں سے نہیں بھرنا چاہیے جس کو آپ سمجھ نہیں سکیں. اسٹف کا مطلب ٹھونسنا یعنی کہ فل کرنا. نمبر 12 ہے آئی ڈٹرمنڈ, میں پرعزم تھا, ٹو شفٹ اٹ ٹو دا باٹم, کہ یہ باٹم میں شفٹ ہو جائے گی. اور پرعزم ڈٹرمنڈ, اس کا سینونیم ہے جی ریزولیوٹ, یعنی کہ میں بھرپور عزم میں تھا. نیکسٹ نمبر 13 ہے جی کہ آئی سیٹ, میں بیٹھا, اینڈ پونڈرڈ, اور میں نے اس کے اوپر غور کیا. پونڈرڈ غور کرنا, اس کا مطلب تھاٹ. نمبر 14 ہے وائی دس انویڈیس ریزرویشن, یہ اتنا ناگوار تاثر کیا تھا. اور انویڈیس کا مطلب کیا ہے جی ڈسٹیسٹفل, جس کا ذائقہ اچھا نہیں ہو. نمبر 15 ہے کالرا, بیماری کا نام ہے, ہیضہ بولتے ہیں اردو میں اس کو. کالرا دا رائٹر ہیڈ, رائٹر کو کالرا بھی تھا, وتھ سیویئر کمپلیکیشنز, اپنی شدید پیچیدگیوں کے ساتھ. جی رائٹر سمجھتا تھا اس کو ساری بیماریاں تھیں. کمپلیکیشنز کا یہاں پہ سینونیم ہے کمپلیکسٹیز. نمبر 16 ہے جی ملیریا واز ریمپینٹ ان انگلینڈ, یہاں پہ ریمپینٹ کا مطلب بنے گا جی پریولنٹ, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ قابل علاج تھا. نمبر 17 ہے اٹ سیمڈ, ایسا محسوس ہوتا تھا, سارٹ آف سلائٹ, کے جیسے یہ بالکل معمولی سا تھا, اور سلائٹ کا یہاں پہ مطلب آئے گا a little. تو یہ تو تھی آپ کے چیپٹر نمبر 6 کے سینونیمز. آئی ہوپ کہ
آپ کو اس کے اندر سے بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے، تو آپ اتنی ہی سپیڈ کے ساتھ اس کو لائک کر کے اپنے کمنٹس بھی ایڈ کریے گا. بہت شکریہ جی، تھینک یو.